آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آیا ہوگا کہ آپ دریا کے پاس جائیں اور دریا سے یہ کہیں کہ اے دریا مجھے تیرے پانی کی ضرورت ہے، تو دریا انکار کر دے کہ میں تجھے پانی نہیں دوں گا۔ ایسے بھی حادثے سے آپ دو چار نہ ہوئے ہوں گے کہ آپ درختوں سے لکڑیاں مانگے وہ دینے سے انکار کر دیں، سورج اپنی روشنی دینے سے انکار کر دے، چاند اپنی چاندنی دینے سے انکار کر دے، پھول اپنی مہک دینے سے انکار کر دے، آبشار اپنے نغمات دینے سے انکار کر دیں۔ ایسا حادثہ آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ جس مخلوق کے پاس گئے وہ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہے، آپ کی فرمانبرداری کے لیے ہر وقت کمر بستہ۔ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تجھے نہیں دیں گے، مگر عالم خیال میں آؤ ہم سب ایک ایسی دنیا میں پہنچے جہاں ساری مخلوق ہمارے مقابلے میں کھڑی نظر آئے، ساری مخلوق۔ دریا کہے کہ ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، درخت کہے کہ ہم تجھے پھل نہیں دیں گے، چاند کہے کہ ہم تجھے چاندنی نہیں دیں گے، سورج کہے کہ ہم تمہیں روشنی نہیں دیں گے، جانور کہے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ سب بالکل غیظ و غضب کے اندر انسانوں کے مقابلے میں ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ ہمیں اپنا اگر کعبے بنانا ہے تو پہلے بتاؤ تیرے اندر وہ خصوصیت کیا ہے، ہم کیوں تیری اطاعت کریں۔ زبردست مقابلہ ہو گیا، ایک طرف حضرت انسان اور دوسری طرف ساری کائنات۔ اے اپنے کو اشرف المخلوقات کہنے والے، بتا تیرے اندر شرافت کیا، ہم کیوں تیری اتباع کریں، ہم کیوں تیرے پیچھے پیچھے چلیں، ہم کیوں تیری اطاعت کریں۔ ایسا جب ماحول پیدا ہو تو ظاہر بڑے خطرناک فضا بنے گی، اور چونکہ میں بھی انسانوں کا ایک فرد ہوں تو اب ان جانوروں کے مقابلے میں شکست قبول کرنا یہ بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ پوری انسانیت کی وکالت کرنی اور پورے انسانیت کی حمایت میں ہمیں مناظرہ کی ایک محفل جم گئی ہے۔ ایک طرف ساری کائنات ہے اور ایک طرف، تو میں نے سوچا کہ ایسی کائنات، یہ جانوروں، یہ درختوں، ان کو خاموش کرنے میں چند منٹ لگیں گے، اپنی شرافت، اپنی عظمت، اپنی فضیلت کو سمجھانے میں چند منٹ لگیں گے، اور اگر ہم نے اپنی عظمت انہیں نہیں منوا لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ان کے ناک میں ہماری نکیل ہے، کہیں ہماری ناک میں ان کی نکیل نہ آنے لگے۔ آج تو یہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، کہیں کہیں یہ ہم ہی سے اطاعت کا مطالبہ شروع کر دیں۔ لہذا ہمیں بہت ہی تیاری کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جانوروں، تمہیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، اور دیکھو ہماری بولی سنو، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، مختلف زبانیں، کتنی شیریں زبانیں ہیں، کتنی پاکیزہ زبانیں ہیں، تمہیں تو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، تو یہ بولی ہی ہماری شرافت اور ہماری عظمت کی دلیل، لاؤ ہماری دیر سی
ऐसा करते तकल्लुम, लाओ हमारी खिताबत और फसाहत। हमने सोचा जब मैं ये कहूंगा तो सारे जानवर सर झुका के वापस चले जाएंगे, मगर आज वो भी तैयारी करके आए हुए। कहा कि अपनी बोली का रूप जमाने वाले इंसान, खुदा ने हमें भी एक बोली दी है, हमें भी एक आवाज दी है, खुदा ने हमें भी एक आवाज दी है। तो हमारा मिजाज तो देखो कि हमारे एक कबीले की जो आवाज है वो पूरे खानदान, पूरे अफराद की आवाज वही है। क्या मतलब? अगर हिंदुस्तान का कौवा काए काए बोलता है तो मदीने का कौवा सूरे इखलास नहीं पढ़ता, वो भी काए काए बोलता है। इंग्लिस्तान का कौवा शेक्सपियर की पोएट्री नहीं दोहराता, वो भी काए काए बोलता है। सारी दुनिया के कौवों की आवाज है। और तेरा हाल ये है कि जरा जरा सा फासला हो जाए तो बोली बदल जाती है, जरा जरा सा फासला हो जाए तो तर्ज कलाम। खैर ये इतनी खतरनाक बात तो नहीं है, मगर ए बोलने वाले, तू अपनी बोली पर नाश करता है, मगर तूने नहीं देखा कि यही तेरी बोली है। इसी बोली में तू कभी ईमान की बोलता है, कभी कुफ्र की बोलता है, कभी तौहीद की बोलता है, कभी शिर्क की बोलता है, कभी मिलाने की बोलता है, कभी काटने की बोलता है, कभी तू निफाक की बोलता है, कभी इखलास की बोलता है। तो ऐसी बोली से हमारा ना बोलना अच्छा, कोई हमें काफिर को नहीं कहेगा, कोई हमें मुनाफिक को नहीं कहेगा। ऐसी बोली पे तू नाश करता है, ऐसी बोली पर, ये काटने वाली बोली, मिलाने वाली बोली। अरे आप जानते हैं भाई, काटने वाली बोली भी खूब आप समझते हैं और मिलाने वाली भी बोली खूब समझते हैं। इंसान जब मिलाने पर आता है तो मिलाने वाली बोली बोलता है, और काटने पर आता है तो काटने वाली, यानी दो तरह की बोलियां। और दूसरे जानवरों की बोली एक ही तरह, न वहां कोई काटने वाली न मिलाने वाले की बात। मगर यहाँ का दिन मिसाल के तौर पर एक क्या नाम है, एक मजलिस हुई, एक जलसा हुआ और एक अब्द की तकरीब मनाई गई। वहां नौसा मियाँ को आपने बिठाया और काजी ने पूछा कि फलां की बेटी को मैंने अपनी वकालत में तुम्हारी ज़ौजियत में इतने महर के एवज दिया, तुमने कबूल किया? तो ये क्या कहता? मैंने कबूल किया। ये तो बोलता, ये बोली ही ना, मगर इस बोली ने दो अजनबियों को मिला दिया। इतनी दूरी थी दोनों में कि एक का साया दूसरे पर नहीं पड़ता था, और अब ऐसा मिला दिया है कि ऐसे मिले हुए भी कोई नजर नहीं आ रहे, ऐसे मिले हुए भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो बोली का काम मिलाना हुआ कि नहीं? मिलाना हुआ। मगर देखिए जनाब वाला, शौहर नामदार को एक मर्तबा पेश आ गया, देखा कि बीवी से पानी मांगा था, कुछ देर हो गई, जब मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई और फौरन ही तलाक, फौरन ही एक ही सांस में 3 तलाक। रिवाल्वर में 3 ही गोली थी, सब फर्श हो गई, 3 एक ही सांस में। और उसके बाद जनाबे वाला, अब कटा कि नहीं कटा? देखा, ये भी तलाक का लफ्ज़ भी तो एटम बम नहीं है, ये भी तो बोली ही है ना। तो बोली का काम मिलाना भी था और बोली का काम काटना भी है, काटना भी है। लिहाजा जरूरी है बोलने वालों कि मिलाने वाली बोली भी समझ लो और काटने वाली बोली भी समझ लो कि वो कौन सी बोली है जो काट देती है। वरना मुफ्तियों को लोग बहुत हैरान करते हैं, तलाक देकर आते हैं और मुफ्ती को, अरे मुफ्ती साहब, अरे बड़े गुस्से में मैंने ऐसा दिया था, बड़े गुस्से में दिया था। तो मुफ्ती बेचारा पूछता है, मोहब्बत में कौन देता है? अरे लोग तलाक मोहब्बत में देंगे, वो तो गुस्से ही में देते। और उसके बाद जनाबे वाला, अरे मुफ्ती साहब हमारी जुबान मत देखिए, जुबान तो ऐसी चमड़े की थी, इधर की उधर हो गई, दिल देखिए। अब ये मुफ्ती साहब के लिए मुश्किल हो गया कि फतवा बाद में लिखे, दिल पहले देखे। अब एक्सरे किया करें कि उसके दिल के अंदर क्या। मगर सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि अगर दिल के अंदर मोहब्बत थी तो आज काटने वाली बोली निकली कैसे? काटने वाली बोली बता रही थी दिल के अंदर क्या है। तो मालूम हुआ कि तुम मिलाने वाली भी बोली बोलते हो, काटने वाली भी बोली बोलते हो। और ये कह दो कि नहीं साहब, मुफ्ती साहब ये तलाक का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत मुझे दिख रहा था, मैंने समझा था ये कोई मोहब्बत का लफ्ज़ है, ये मैं बोल गया जहालत में, मैंने समझा ये अच्छा लफ्ज़ है। मगर दोस्तों
جہالت عذر نہیں. ایسے مقام پر کاٹنے والی بولی بولو گے تو بات کٹ جائے گی. میں کاٹنے اور ملانے والی بولی کے سلسلے میں کہوں کہ حضرت امیر الحسنات دامت برکاتہم العالیہ سے میں عرض کروں کہ حضور آپ اپنے سرکار کی تعریف کیجئے, اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے. یہ کھڑے ہو جائیں, کہیں ہمارا رسول حسن و جمال والا, جاہ و جلال والا, جود و نوال والا, ہمارا رسول صاحب قاب قوسین, سید المرسلین, شفیع المذنبین, امام الانبیاء, ہمارا رسول تعریف کرتے گئے, تاجدار کائنات تعریف کرتے چلے گئے. یہ بولی ہے کہ نہیں؟ مگر جب حضرت یہ بول رہے تھے تو اتفاق سے ایک چہرے پر میری نظر پڑ گئی. وہ سکڑ بھی رہا, پھیل بھی رہا, حالانکہ وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ تو اپنے رسول کو کہہ رہے. اور چہرہ اس کا کیوں بگڑ رہا میں سمجھ نہیں سکا. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی بولی رکھتا ہوگا, اس کی بھی سن لو. بلایا, تو بتا کہ جس نبی کا تو کرنا پڑتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ کھڑا ہو گیا, کہا ہمارا نبی تو ہماری طرح ہے, ہمارا نبی تو آخرت سے بے خبر ہے, ہمارا نبی تو مرکن مٹی میں مل گیا ہے, ہمارے نبی کا علم تو جانوروں کے علم کی طرح ہے, ہمارے نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے, ہمارے نبی کو اپنی آخرت کی بھی خبر نہیں. اب یہ بولتا چلا گیا تو یہ بھی تو ایک بولی ہے نا, یہ بھی ایک بولی ہے بولنے والوں کی. مگر بتاؤ اے دین و دیانت والو, اے ایمان والو, اے قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں شفاعت رسول کے امیدواروں, بتاؤ رسول سے ملانے والی بولی کون ہے اور رسول سے کاٹنے والی بولی کون ہے؟ کون سی بولی ہے جو رسول سے کاٹ دے گی؟ اسی لیے سارے جانور کہتے ہیں اے بولنے والے, ایسی ایسی بولی سے تو ہمارا نہ بولنا اچھا ہے, ہم بولی کی وجہ سے تیری عظمت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء حق. پھر ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بھائی ہمارے لوگوں نے کچھ ایسی ایسی بولیاں بول دی ہیں کہ ہمیں جانوروں کے سامنے سر جھکانا پڑ رہا ہے. وکالت تو ہمیں پوری انسانیت کی کرنی, تو سوچا خیر ہو بولی کی بات رکھو, ان کو اپنا دسترخوان دکھا دو. یہ جانور آئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے, کوئی گھاس میں الجھا ہے تو ہڈی کی خبر نہیں, کوئی ہڈیوں میں لٹکا ہوا ہے. آؤ ہمارا دسترخوان دیکھو, قسم قسم کی نعمتیں, طرح طرح کے کھانے. تو یہ اچھے اچھے کھانے جو ہیں یہ ہماری عظمت کی دلیل ہے, یہ ہماری عظمت کی دلیل, یہ ہمارا سجا ہوا دسترخوان, یہ ہماری عظمت کی دلیل ہے. جب ہم نے یہ کہا تو جانور کو ٹھہرو, اپنا دسترخوان دکھانے سے پہلے سمجھو خدا نے ہمیں بھی غذا دی ہے, ہمیں بھی غذا دی ہے. اور دیکھو ہم کتنے صابر اور شاکر ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں گھاس دیا تو ہم ہڈی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے, اور اگر ہمیں ہڈی ہمارے مقدر میں ہے تو ہم گھاس کو نہیں دیکھتے. اور تیرا عجیب حال ہے کہ تو اپنے دسترخوان کو سجاتا ہے تو کبھی رشوت لے کے سجاتا ہے, کبھی سود لے کر سجاتا ہے, دوسرے پر ظلم کر کے سجاتا ہے, حرام کمائیوں سے سجاتا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ایسے دسترخوان سے یہ ہماری گھاس اچھی ہے, یہ ہماری ہڈی اچھی ہے, یہ ہماری بوٹیاں اچھی ہیں. ارے کوئی ہمیں حرام خور تو نہیں کہے گا, کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے حرام کھایا ہے. تو ایسے دسترخوان سے ہمارا بغیر دسترخوان ہونا ہی اچھا. کھانے کی وجہ سے تیری عظمت کو ماننے کو تیار نہیں, کھانے کی وجہ سے تیری عظمت کو نہیں مانیں گے. واقعی دوستو ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ نکل آئے جنہوں نے ہمارے دسترخوان کو بھی رسوا کر دیا, ورنہ یہ حلال کمائی سے بھی سجایا جا سکتا تھا, مگر ایسے لوگ نکل آئے. اب ہم کھانے کی وجہ سے اپنی شرافت نہ بتا سکیں اور آگے چلو. ہم نے کہا اچھا دیکھو ہمارا لباس تو دیکھو, کیا شاندار ہمارا لباس ہے, کیا ہمارا شاندار پہناوا ہے. تو اس پر بھی جانور آج بالکل مناظرے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں, بالکل پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں.
پوری تیاری کر کے آئے. کہا دیکھو خدا نے ہمیں بھی تو کوئی قدرتی لباس دیا اور ہمارا لباس ہم تو تیرے لباس سے اچھے ہی سمجھتے ہیں. تیرا لباس کیا ہے پہلے پہچان. تو لباس کو اتنا رہا ہے پہلے پہچان. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یا تو اونی لباس پہنے ہوئے یا تو سوتی لباس پہنے ہوئے, سمجھا. اور یہ سوت کہاں سے نکلتا ہے؟ روئی سے. روئی کہاں سے؟ درخت سے. اور یہ اون کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جانوروں سے. اور یہ چمڑے کا لباس پہنے ہوئے چمڑا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جانوروں سے. تو کہتے ہیں لیجیے ذرا جس چیز کو ہم نے ریجیکٹ کیا تو نے پہن لیا. ہمارا اتارا پہن کر ہمیں آنکھ دکھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اون ہمارا ہی اتارا ہے. یہ چمڑا ہمارا اتارا ہے. ہم نے تو تیری ستر پوشی تھی اور اسی کپڑے کو تو ہمیں دکھاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور ہمارا اتارا یہ تیرے بدن پر ایک ہفتے رہے تو بدبو کرنے لگے. اور یہی چمڑا ہمارے بدن پر رہتا ہے ہمیشہ مگر بدبو نہیں آتی. ہمیں اس لباس سے تو متاثر نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اس نے کہا ذرا دیکھ تجھے پہننے کا بھی سلیقہ نہیں آیا. ہمارا تو ایک لباس ہی نا. اگر خدا نے توبے کو کالا لباس دیا تو وہ مور کے لباس کی خواہش نہیں کرتا. وہ خدا سے نہیں دعا کرتا اللہ میرا لباس مور جیسا بنا دے. مگر تیرا حال یہ ہے کہ اتنا نقل کرنے والا کوئی بھی لباس کسی لباس پر قناعت نہیں. تراش فراش بدل رہی ہے. دوسرے کے لباسوں کی نقل ہو رہی ہے. دوسرے کے لباس کی نقل ہو رہی. اور اب تو واقعی کچھ لوگ تو ایسا لباس پہن کے سامنے آتے ہیں اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ آج تک میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ انہوں نے سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس قدر ٹائٹ پہن کر بھی آدمی ننگا نظر آئے تو کوئی لباس ہے. بہرحال وہ اپنا لباس دکھا رہا ہے. تو اس لباس کی وجہ سے ہم تیری برتری اور عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. نہ جانے اس لباس کو حاصل کرنے کے لیے تو نے کتنوں کو ستایا ہوگا, تو نے کتنوں کا حق مارا ہوگا, تو نے نہ جانے کتنے حرام طریقے اختیار کیے ہوں گے. ہم ایسے لباس سے اس طرح بے لباس رہنے ہی پسند کرتے ہیں. ہم تیری عظمت کو تیرے لباس کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں. ہونے کا معاملہ مشکل ہوتا جا رہا. ایک ایک چیز ہم دکھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کمزور پہلو مل جاتا. ہم نے اپنا مکان دکھایا شاندار بلڈنگ. اس نے کہا اپنی شاندار بلڈنگ مت دکھا, ادھر دیکھ ہماری قوم میں بھی رہنے کا جو طریقہ ہے ساری قوم ویسے ہی رہتی. اور تیرا حال یہ کوئی سنگ مرمر کے ایوانوں میں رہتا, کوئی لال قلعے میں رہتا, کوئی شیش محل میں رہتا, کوئی جھوپڑی میں رہتا, کوئی فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا ہے. تجھے آیا ہے اخوت کا درس دینے کے لیے, آیا ہے مروت کا سبق سکھانے کے لیے. تو کوٹھیوں کے اندر ہے, تیرا بھائی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے اور تجھے اس کا خیال نہیں آتا. تو ایسے گھر والے ہونے سے ہمارا بے گھر ہونا اچھا ہے. ہم دریا میں ہیں تو ہمارا پورا خاندان دریائی میں ہے. اگر غار میں ہے تو غار ہی میں ہے, اگر پہاڑ میں ہے تو پہاڑوں ہی میں ہے, اگر درختوں کا ہے تو درختوں میں ہے. تو اس طرح کا گھر والا ہونا یہ تیری فضیلت کا سبب نہیں ہو سکتا. اب بہت ساری چیزیں ہم ایک ایک پیش کرتے رہے اب وہ سب توڑتے رہے اس کو. ہم نے کہا اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا. ان جانوروں کے سامنے لاؤ اپنی عقل پیش کر دو. عقل انسانی کا کیا جواب یہ لائیں؟ لباس وغیرہ کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ بول ہی لیں گے. جب ہم عقل انسانی کو پیش کریں گے تو یقیناً جانور چھپ جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا. یہ ساری کائنات سر جھکا کر کے پیچھے ہو جائے گی اور ہماری عظمت و شرافت کے ڈنکے بچ جائیں گے. تو ہم نے سوچا جب اپنی عقل پیش کرنے کو. اس کے بعد ایک واقعہ بھی بچپنے میں پڑھ لگتا تھا. اپنی عقل کی دھونس جمان کے رے جانوروں سنو, ہماری عقل کا جواب لو. ہے تمہارے پاس ہے عقل انسانی ہم نے پیش کیا. اور ایک بڑا پرانا واقعہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھایا گیا تھا وہ یاد آ گیا. میں نے سنا کہ اب موقع ہی ہے, مناظرے کا موقع ہے, دھونس جمع نہیں ہے, جانوروں کو تو شکست دے نہیں ہے تو سنا دو. تو میں نے کہا سنو ایک واقعہ. ایک مرتبہ جنگل میں کسی شیر نے اپنے بچے کو وصیت کیا کہ بیٹے جب تو بڑا ہوگا تو تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
مگر ایک چیز ہے، ایک جانور ہے جس کا نام انسان ہے، اس سے بچنا بہت خطرناک ہو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس انسان سے بچنا وہ بہت خطرناک۔ خیر یہ کان باپ کی آواز اس کے کان میں پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا، جنگل کا راجا ہوا، اس کی شوکت و ستوت کے جب ڈنکے بجے، ایک بار دل میں خیال آیا کہ دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے۔ بابا جان نے وصیت کیا تھا کہ بس اسی سے بچنا اور کسی اور سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب تیرے آگے جھک جائیں گے۔ کہا یہ انسان کیا ہوتا، تو معلوم ہوا کہ انسان جنگلوں میں نہیں ملے گا، آبادی میں ملے گا۔ اب وہ آبادی کی طرف چلا، آبادی کی طرف جب چلا تو اسے راستے میں گھوڑا آتا ہوا نظر آیا، تو سمجھا شاید یہی انسان ہے۔ تو گھوڑے سے اس نے پوچھا کیا تو انسان ہے؟ ارے گھوڑے نے ارے کس ظالم کا نام لے لیا، مجھے غریب کو تو گھوڑا کہتے، ارے وہ تو میری منہ میں لگام لے کے جدھر چاہتا لے جاتا، میں بھلا کام ہے تو غریب گھوڑا ہوں، انسان تو کچھ اور ہے۔ ارے صاحب سے سوچا کہ اس سے بھی موٹا تگڑا انسان ہوگا، اور آگے چلا۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ لمبی گردن والا اونٹ آیا، اونٹ کو دیکھا، کہا یہ لمبی گردن والا انسان ہے۔ پوچھا کیا تو انسان ہے؟ کہ نہیں، مجھ غریب کو تو اونٹ کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے انسان، میرے ناک میں نکیل ڈال کے جدھر چاہتا نہیں جاتا، میرا بس نہیں چلتا۔ تو سوچا معلوم ہوتا کہ انسان کی گردن اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی۔ اب آگے گیا تو ہاتھی دکھا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ انسان لگ رہا، کیا تو انسان ہے؟ کہ میں تو غریب ہاتھی ہوں، ارے وہ تو نیزہ لے کے میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ بڑا حیران تھا کہ انسان ہے کیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے آبادی میں گیا تو ایک بڑھئی کی اپنے مکان کے سامنے لکڑی کاٹنے کا کام کر رہا تھا، دبلا پتلا، تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کیا انسان ہوگا، مگر قریب جا کر پوچھا کیا تو انسان ہے؟ ہاں میں انسان ہوں۔ بہت ہنسا، بہت ہنسا، پھر دو تماچے کا نہیں، وہ اتنا چکر ہے اس کا، وہ موٹے موٹے جانور ڈر رہے ہیں، دو تماچے کا بھی نہیں۔ کہا اچھا جب تو انسان ہے تو تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ انسان نے کہا ارے مہاراج کہاں میں غریب انسان اور آپ جنگل کے راجا، کیا میں آپ کا مقابلہ کر سکوں گا؟ سندھی کسی دشمن نے کہا ہوگا، کہا نہیں یہ میرے ابا جان کی وصیت ہے، انہوں نے ڈرایا ہے، میں دیکھوں گا کہ تیرے اندر طاقت کتنی، چلو تمہیں جنگل چلنا ہوگا، جنگل چلنا ہوگا، وہاں مقابلہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مہاراج ویسے آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو جب ہم آپ کے پاس جائیں گے تو وہاں مہارانی سے ملاقات ہوگی اور کوئی تحفہ ہم نہ پیش کر سکیں گے تو بڑی ہمیں شرمندگی ہوگی، تو اگر اجازت ہو تو ہم چوڑیاں بنا لیں، اور وہ چوڑیاں ہم پیش کرتے ہیں۔ اسے کہا ٹھیک ہے اجازت۔ تو لکڑیوں کی اس نے چوڑی بنائی اور بنا کر کے اس کے اندر میخ ڈالنے کا ایک گنجائش رکھی، اور پھر کہا مہاراج کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چوڑی بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پہلے پیمائش کر لوں تاکہ وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اور ایک درخت تھا چھوٹا سا بڑا مضبوط، تو کہا کہ مہاراج ہمارے یہاں چوڑیاں ایسے پہنتے، ایک ہاتھ ادھر سے لائیے اور ایک ہاتھ ادھر سے لائیے، اس طرح ہمارے انسان لوگ چوڑیاں پہنتے ہیں۔ اب تو جب دونوں ہاتھ انہوں نے کیا ملا دیا، اس نے اس چوڑی کو اس پر چڑھایا، میخ ٹھونک دیا تو وہ اس میں پھنس گئے۔ جب وہ پھنس گئے تو اس نے اٹھایا لاٹھی اور لگانا شروع کیا تھا، دیکھ یہ ہے حضرت انسان، ابا جان کی وصیت تم نے نہیں مانی، ابا جان کی وصیت نہیں مانی، یہ ہے حضرت انسان۔ اب وہ چلانے لگا کہ ہاں چھوڑ دے، میں سمجھ گیا کہ تیری عقل کا کوئی جواب نہیں ہے، میں سمجھ گیا، چھوڑو گیا، نہیں نہیں، آپ کی پابندی میں میرے لیے آزادی ہے اور آپ کی آزادی میں میرے لیے پابندی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ کہانی سناؤں گا تو سارے جانور شرمندہ ہو کر کے چلے جائیں گے، مگر نہیں جناب، آج تو وہ پوری تیاری سے رہے کہ اے اپنی عقل پر ناز کرنے والے انسان، بڑا عقل مند بنا ہوا ہے، ہم پر اپنے کو اشرف بتاتا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟
कि वो तेरे ही कुछ अपराध हैं जो मेरे आगे झुके हुए हैं। ये इंसान ही तो है जो जानवरों को भी पूछता है, पत्थरों को भी पूछता है, चांद सूरज को पूछता है, दरिया और अंगारों को पूछता है। हम आदमी को पूछते हो तो हमसे ज्यादा अक्लमंद बनते हो। ये भी कोई अक्ल है, ये भी कोई दानाई है कि जिससे तुम अफजल हो उसी के आगे झुक जाओ। हम नहीं मानते तुम्हारी शक्ल को। हमने कहा देखिए अक्ल इंसानी, कुछ इंसानों ने रुसवा कर दिया सारे इंसान को, कुछ इंसानों ने अपना गलत रवैया इख्तियार किया, अब सारे इंसानों को जवाब देना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों हमने सोचा अब सारे इंसानों की अगर हम वकालत करेंगे तो मैदान हम नहीं ले सकते, लिहाजा हट करके हमने सोचा कि अब हम सिर्फ ईमान वालों की वकालत करेंगे। इसलिए कि जब हम ईमान वालों की वकालत करेंगे तो ये हमें कहीं झुकता हुआ नहीं पाएंगे, ये कहीं हमें गिरता हुआ नहीं पाएंगे। ये इल्जाम तो अक्ले इंसानी लेके चले तो इनको गुफ्तगू की मजाल मिलती है। तो हम सोचते हैं कि अब इससे अक्ले ईमानी से बात हो, लाओ हमारी अक्ले ईमानी का जवाब। वो अक्ले इंसानी की सूरत पे तो वो कह सके कि कुछ इंसानों की अक्लें बहक गई, उन्होंने अक्ल से काम नहीं किया, अक्ल रखते हुए बेअक्ल हो गए, तो वहां कुछ मिसालें मिल जाएंगी। मगर जब हम अक्ले ईमानी की बात करेंगे तो अब इनको कोई मिसाल नहीं मिल सकती, इन्हें रुसवा होना पड़ेगा, हमारे आगे झुकना पड़ेगा। लाओ ईमान की बात। और फिर मैंने सोचा कि ईमानी अक्ल के ताल्लुक से एक वाकया किसी ने सुना दिया था, का मौका अच्छा है कि आज इनके सामने भी रख दिया जाए। एक तकों पे फरासतुल मोमिन, मोमिन की समझ से डरो। हमने सोचा कि बहुत ही मजबूत बात चल रही, अब इनके आगे गुंजाइश, गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। और फिर जो वाकया सुनाया कि क्या तुमने नहीं सुना यहूदी, ईसाई और एक मुसलमान ये तीनों साथ चले, एक जगह ठहरे, ठहरने के बाद सबों ने कहा भाई कुछ तैयार करो। कहा क्या? जिसके पास जितने पैसे थे निकालो, जमा किया, सामान लाया और खीर तैयार की। मगर खीर इतनी बनी थी कि तीनों बांट के खाए तो किसी को तस्कीन ना, और एक खा ले तो उसके लिए काफी। अब बैठ के मशवरा करते खीर खाए तो सबों ने सोचा, यहूदी और ईसाई ने सोचा कि ये जो मुसलमान है इसको जाने दो, कुछ ऐसा किया जाए कि ये ना खा सके। तो फैसला ये हुआ कि देखो रात में जो सबसे अच्छा ख्वाब देखे वो खीर खाए, सो जाओ। रात में जो सबसे अच्छा ख्वाब देखे, अब वो सब सो गए और ये मुसलमान जो था इसे दूसरे दिन रोजा रखना, सेहरी के वक्त उठा और सारा खीर साथ सारी खीर साथ, और उसके बाद जाके लेट गया। अब सुबह जब ये दोनों उठे तो कहा भाई क्या ख्वाब देखा? तो यहूदी के था मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं कोहे तूर पर हजरत मूसा से बात कर रहा हूं। ईसाई ने कहा मैंने तो उससे भी अच्छा ख्वाब देखा। क्या? मैं आसमान पर हजरत ईसा से बात कर रहा हूं। कहा बड़े मियाँ को भी उठाओ, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने क्या देखा? उठाया भाई आपने क्या ख्वाब देखा? अरे कहा मैंने तो बहुत खराब ख्वाब देखा, बहुत खराब ख्वाब देखा। कहने के अरे भाई बताओ तो आखिर बात क्या? तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक भयानक शक्ल सूरत का कोई आया है और हाथ में बुरस लिए हुए और मेरे पास मुझे उठाता है और कहता है कि खीर खा ले, मैं सब तोड़ दूंगा। अब मैं उससे कहता हूँ मेरे दूसरे भी साथी तो हैं, बस ज्यादा बात की कुछ ऐसे खा ले, तो जबरन मजबूरन मुझे खाना हो। बड़ा खराब मैंने ख्वाब देखा, तो मजबूरन में खुल खा गया। तो वो भाई इसने बड़ी गलती की, तो शोर मचा रहा था, हम लोगों को जगा देना था। अरे कहा हमने तो बहुत शोर मचाया, बहुत शोर मचाया, मगर तुम कोहे दूर पर थे, वो आसमान पर थे, आवाज तो हमारी थोड़ी वहां पहुंच जाए।
فراست ایمانی کا یہ میں واقعہ سناؤں گا تو سب خاموش ہو جائیں گے، مگر نہیں سنا۔ اس واقعے کو سن رہا ہے، نہ جانے کہاں سے پڑھ لیا ہے اور نہ جانے کیسے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے یہ فضول باتیں کر رہے ہو، تم اپنی عقل ایمانی کو پیش کر رہے ہو۔ غور کرو اپنی حالت کا، غور کرو اپنی حالت کا، سوچو تمہارا حال کیا ہو گیا۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اتنا کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی جتنی حکومتیں ہیں، اتنی حکومت بھی کبھی نہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی دولت ہے، اتنی دولت بھی کبھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت کلمہ پڑھنے والے ساری دنیا میں جتنا ذلیل ہیں، اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں تھے۔ عقل ایمانی کی بات کرتے ہو اور نبی کی اطاعت سے دور ہو، عقل ایمانی کی بات کرتے ہو، خدا اور رسول کی فرمانبرداری سے دور۔ تمہارا سارے جانوروں نے کہا کہ سنو اے اپنی عقل ایمانی دکھانے والوں، اس طرح کی عقل دکھا کر تم اپنی برتری نہ صرف نہیں ثابت کر سکتے۔ جو ایمان تمہیں رسول کا مطیع نہ بنا سکے، جو ایمان تمہیں رسول کا فرمانبردار نہ بنا سکے، جو ایمان تمہیں اسلام پر عمل کرنے والا نہ بنا سکے، ایسے ایمان سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایمان کو لے کر تو ہم سے برتری کی بات کرتا، ہم سے اپنی عظمت پر لانا چاہتا۔ تو پھر اس نے ایک جانور نے کہا سان تیرا حال تو میرے بچے کا ہوگا۔ شیر بول پڑا، آگے بڑھ گیا۔ شیر بولا کہ تیرا حال تو وہ ہو گیا جو میرے بچے کا۔ اب ہم بھی سننے لگے بھئی کیا اس کے بچے کا حال؟ دو چار کہانیاں ہم نے سنائی تھی، اس کی بھی ایک سن لو۔ سنو، میرا بچہ، چھوٹا سا بچہ ایک بار بہت کے جنگل سے باہر ہو گیا، جنگل سے باہر ہو گیا اور باہر ہو کر کے جنگل کا راستہ بھول گیا۔ آگے چلا تو بکریوں میں مل گیا اور پھر بکریوں میں رہنے لگا، پھر بکریوں میں اس کی پرورش ہونے لگی اور بکریوں میں ملنے کے بعد وہ اپنی آواز بھول گیا، اپنی غذا بھول گیا، اپنی تہذیب بھول گیا، اپنا معاشرہ بھول گیا۔ بچہ میرا ہے اور میں بول رہا، بچہ میرا اور گھاس کھا رہا، بکری میں پہنچ کر اس نے اپنے کو بکری سمجھ لیا۔ میرا بچہ گیا تو اس کی جسارت بھی چلی گئی، اس کی ہمت بھی چلی گئی، اس کا معاشرہ بھی، اس کی غذا بدل گئی، اس کی بولی بدل گئی، اس کا رہن سہن بدل گیا۔ میرا بچہ بکریوں میں گیا، بکری ہو گیا۔ تو ہوا کیا؟ میں نکلا شکار کرنے کے لیے، جب میں نے دیکھا بکریوں میں میرا بچہ، اب ذہن میرا دوسری طرف ہو گیا۔ میں نے اپنے بچے سے کہا ارے تو یہاں کہاں، تو تو شیر کا بچہ ہے۔ تو میرا بچہ کہتا نہیں میں تو بکری کا بچہ ہوں، میں بکری کا بچہ ہے، تو شیر کا بچہ ہے، تو یہاں کیسے؟ کہا نہیں میں تو بکری کا بچہ ہوں، دیکھو میری بولی وہی ہے، دیکھو میری غذا وہی ہے، دیکھو میرے رہنے سہنے کا انداز وہی ہے، میں تو بکری کا بچہ ہوں۔ تو شیر نے کہا سمجھانا بہت مشکل، کہا اچھا ایک بات کر، میرے ساتھ چل دریا کے کنارے اور اپنا چہرہ دیکھ پانی میں، کیا میرے چہرے سے ملتا یا بکری کے؟ اب یہی ایک بات اس کے سامنے رہ گئی تھی اور کسی طرح وہ سمجھا نہیں سکا کہ تو شیر کا بچہ۔ کہا چل دریا کے کنارے اپنا چہرہ دیکھ، اگر میرے چہرے سے مل جائے تو سمجھ لینا تو شیر کا بچہ ہے، اور اگر بکری کے چہرے سے مل جائے تو سمجھ لینا تو بکری کا بچہ ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اب وہ چلا دریا کے کنارے گیا، اپنا چہرہ دیکھا ارے یہ تو شیر کا بچہ، میں تو شیر کا بچہ۔ اس کی حمیت جاگ اٹھی، اس کی غیرت جاگ اٹھی اور چیختا ہوا وہ جنگل کی طرف چلا گیا کہ جب میں شیر کا بچہ ہوں تو میں
بکریوں میں نہیں رہوں گا. جب میں شیر کا بچہ ہوں تو میں بکریوں کی زندگی نہیں اختیار کروں گا. جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکریوں کی غذا نہیں کھاؤں گا. جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکریوں کی بولی نہیں بولوں گا. تو شیر نے اپنے بچے کو صورت دکھا کر کے بچا لیا. اب میں تمہیں اگر یہ سمجھانا چاہوں کہ تم بھی شیر کے بچے ہو، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہارے رگوں میں خالد بن ولید کا لہو ہے؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہارے رگوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خون ہے؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں تمہارے رگوں میں بلال حبشی کا جذبہ ہے؟ اس لیے کہ ماحول بدل چکا ہے، زبان بدل چکی ہے، معاشرہ بدل چکا ہے، تہذیب بدل چکا. اتنا تم نے اپنے کو بدل لیا، اتنا بدل لیا کہ اب میں آئینہ بھی دکھاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ آئینہ بھی دکھاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تہذیب بھی بدل گئی ہے، چہرہ بھی بدل گیا ہے، لباس بھی بدل گیا ہے، رہن سہن کا انداز بھی بدل گیا ہے. تو اب یہ سمجھانا کہ تو مومن کا بچہ ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے دوستو. اے ایمان کی دعوت، اپنے ایمان پر ناز کرنے والے، پہلے دیکھ کہ تیرے ایمان نے تیری زندگی کو بدلا کہ نہیں بدلا. پہلے دیکھ. صرف دل کو مومن کر لینے سے فرصت نہیں. دل کو مومن کر لیا کلمہ پڑھ کر کے، اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ یہ اپنی زبان کو بھی مومن کر لو، اپنی نگاہوں کو مومن بنا لو، اپنی کانوں کو مومن بنا لو، اپنے چہرے کو مومن بنا لو، اپنی تہذیب کو مومن بنا لو، اپنے معاشرے کو مومن بنا لو، اپنے ہاتھ و پیر کو مومن بنا لو. ایک بات بتاؤ، جو نگاہ مومن ہوگی کیا حرام منظر دیکھنا پسند کرے گی؟ جو کان مومن ہوں گے کیا حرام لفظ سننا پسند کریں گے؟ جو زبان مومن ہوگی کیا حرام لقمہ قبول کرے گی؟ جو ہاتھ مومن ہوں گے کیا کسی پر ظلم کریں گے، کسی کا حق ماریں گے؟ جو پیر مومن ہوں گے کیا جوا کھانے شراب کھانے کی طرف جائیں گے؟ تو پورے کے پورے مومن ہو تو سمجھ میں آئے پورے ایمان سے کچھ فائدہ لیا، وہ ایمان سے کچھ فائدہ. ایسے لنگڑے لولے ایمان کو تو لے کے میرے سامنے آیا ہے، ہم اس کی وجہ سے تیری فضیلت نہیں مانتے. اب بڑی مشکل میں آ گئے، اب کیسے ان کو خاموش کیا جائے. تو ہم نے سوچا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو سامنے لائیں اور لا کر کے اپنے کو دکھا کر اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنی شکل و صورت دکھا کر ہم ان کو متاثر کریں اور ان کو جھکا دیں. اب دل میں خیال آیا کہ اب بلاؤ ان نفوس قدسیہ والوں کو، آواز دو. اب دستگیری کی ضرورت آ گئی، اب دستگیری کی ضرورت ہے. بلاؤ خواجہ اجمیری کو، بلاؤ غوث جیلانی کو، بلاؤ مخدوم سمنانی کو، بلاؤ شاہ عالم قطب اعظم کو، بلاؤ حضرت دادا گنج بخش کو، بلاؤ بابا فرید گنج شکر کو، بلاؤ قطب الدین بختیار کاکی کو. ان نفوس قدسیہ کو بلاؤ، حضرت جنید بغدادی کو بلاؤ، بایزید بستانی کو آواز دو. اور پھر ہم اس مقدس گروہ کو سامنے کھڑا کر کے اب کہیں گے اے جانوروں، اے دنیا کے لوگوں، ایسی مثال تم میں ہے تو بتاؤ، ایسی مثال تم میں ہو، آواز دو اولیاء کرام کو، بلاؤ. المدد یا غوث اعظم، المدد یا غریب نواز، المدد یا آقائے نقشبند. ہم نے سوچا کہ اپنے بزرگوں کو ہم آواز دیں. جانور چیخا خاموش. کس کو بلا رہا تو؟ کس کو بلا رہا ہے؟ کیوں آواز دے رہا ہے؟ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم جو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان کی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اے لوگوں ان کو مت بلاؤ، جانور کہتے ہیں ان کو مت بلاؤ. ہماری دشمنی ان سے نہیں ہے، ہم تم سے پوچھتے تم کیسے افضل ہو گئے. ہم تم سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ ان کی فضیلت تو ہم مان چکے تھے، ان کے اشارے پر ہم اطاعت کر چکے تھے. ان کے اشارے پر کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے
کہ یہ تمہاری ہی گروہ کے حضرت سفینہ جنگل میں پہنچ گئے بھٹک کر کے، اسلامی لشکر سے چھپ کر کے. شیر آیا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفینہ نے کہا تو شیر دم ہلانے لگا، اطاعت کرنے لگا. لوگ کہتے ہیں شیر جنگل کا راجا ہوتا. اب سوچیے جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا جب راجا دم ہلا رہا. دیہات میں کہا کہ دیکھیے اطاعت کیا کہ نہیں کیا. دریا نے حضرت فاروق اعظم کا حکم ملا، دریا نے اطاعت کیا کہ نہیں کیا. ساری کائنات ان کو مت بلاؤ. بھائی یزید بستامی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، جنید بغدادی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا. ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا فضیلت ہے. وہ تھے تو وہ فضیلت والے تھے، ہم ان کے آگے جھکتے تھے. ہم تمہارے آگے کیوں جھکے؟ اب معاملہ پیچیدہ ہو گیا نا. اب بتائیے ایسی مشکل وقت میں اگر ہم واقعی جانوروں پر اپنی سربلندی دکھانا چاہیں تو اب اس کے سوا کیا شکل ہے کہ ہم وہی ایمان اپنائیں جس ایمان کو اپنا کر کے بزرگان دین عظمت و رفت کی بلندیوں کو نظر آتا. اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والے ہو جاؤ. اتنا ضروری ہو گیا ہے ایمان والا ہونا، اور سر سے پیر تک ایمان والا. ایک بات بتاؤں، پہلے ہم آج بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سبھی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اسلام، مگر اسلام قبول کرنے کی وہ رفتار نہیں جو پہلے تھی. پہلے قریہ کا قریہ مسلمان، لشکر کا لشکر مسلمان. وجہ کیا؟ وجہ صرف اتنی، آج ہم اسلام کو سمجھاتے ہیں اور پہلے کے لوگ اسلام دکھاتے تھے. سمجھیے سمجھانے اور دکھانے کی بات. پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ جب چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آ رہا، بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آ رہا. آج ہم سمجھاتے اور سمجھنے والے کم ہوتے، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں اسلام کو دکھاتے تھے اور آنکھ والے بہت ہوتے. جب دکھانے کی بات آئی جس نے دیکھا مسلمان ہو گیا، اور جب سمجھانے کی بات ہے جو سمجھے گا وہی تو مانے گا. اسی لیے رفتار بڑی سست ہو گئی. اب بہت ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں کہ آخر یہ ایمان کیا ہے. یہ بہت ضروری ہو گیا. ویسے علماء کرام مختصر لفظوں میں فرما دیتے ہیں هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان کہتے ہیں نبی اور نبی کی جملہ ہدایات کو دل سے مان لیں، اور ماننا اسی کو صحیح معنوں میں ماننا کہیں گے جو ماننا آپ کی زندگی پر اثر انداز. ہم مانتے ہیں کہ 5 وقت نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں. مانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے رمضان کا، رکھتے نہیں. مانتے ہیں زکات فرض ہے، دیتے نہیں. تو صرف ماننے سے وہ فائدہ تمہیں مل سکے گا جو عمل کرنے سے ملتا ہے. جو ایمان ہے ماننے کا، والتصدیق بما جاء به النبی، جو نبی کرے اس کو مانو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی جو فرمائیں گے وہ تو بعد میں آپ مانیں گے نا، اس سے پہلے نبی کا ماننا ضروری. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت کو مان جائیں اور ہادی کو نہ مانیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ارشاد کو مانیں مرشد کو نہ مانیں، کلام کو مان جائیں متکلم کو نہ مانیں، قول کو مان جائیں قائل کو نہ مانیں، دعوت کو مان جائیں داعی کو نہ مانیں؟
پہلے دائی کو مانا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم نے اپنے کو 40 سال تک منوایا، تو 40 سال تک منوایا مانو، اور پھر لوگ مانتے رہے، واقعی صادق مانا، امین مانا، سچا مانا، حکم مانا. اور 40 سال کے بعد جب نبی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، انکار کر دیا قوم نے. ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ استعمال کر دیے، تبت لک سائر اليوم الہذا جماعتنا. دیکھا آپ نے جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے یہ دعوت شروع ہوئی کہ نہیں؟ مگر نبی اپنا پیغام دینے سے پہلے کہا کیا تھا؟ یہ بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں امین. میں کہوں کہ اس لشکر، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، مانو گے میرے کہنے سے؟ کام مان لیں گے. تم جھوٹ کبھی نہیں بولے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو اب نبی کے ارشاد کا خلاصہ یہ تو تھا نا کہ جب میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو تم مان رہے، تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھ تو خدا کو مان دو. سیدھی سی بات. مگر انکار کیا انکار کرنے والوں، مگر نبی نے پہلے اپنے کو پیش کیا، اپنے کو منوایا، پھر اپنا پیغام بعد میں رکھا. حالانکہ لوگ کچھ غلط فہمی میں چلا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. حالانکہ ایسی بات نہیں. حضور کو نبوت تو حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہی ملی. ترمذی شریف کی حدیث یاد کرو کہ جب حضور سے پوچھا متى وجبت لك النبوة، کیا الفاظ ہیں؟ متى وجبت لك النبوة، آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ تو ضرور آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم ابھی روح و جسد کی منزلوں میں تھے. كنت النبي وآدم بین الماء والطين، كنت النبي وآدم ولم ينجلد في طينته. الفاظ بہت. حضرت آدم پیدا ہوئی نہیں اور نبی دیکھیں تو نبوت حضرت آدم سے پہلے، اور کہا لازم ہو. لازم کا لطف تو آپ کو اس وقت ملے گا جب مثال دوں. سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، پھول کے لیے مہک لازم. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور محمدی ہو اور نبوت نہ ہو. نبوت لازم. سمجھا؟ مگر آپ یہ کہیں گے جب لازم تھا تو شروع ہی سے کیوں نہیں شروع کر دیا؟ جب پیدائشی نبی تھے تو شروع ہی سے شروع کرتے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ شروع سے شروع کرتے اگر دعوت تو عداوت شروع ہوتی کہ نہیں؟ جب 40 سال کے بعد دعوت کے ساتھ عداوت، تو اگر ابتدائی سے نبی شروع کرتے تھے تو ابتدا سے عداوت شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی لیے نبی کو خاموش رکھا گیا. کیا ہے نبی 40 سال تک خاموش رہو تاکہ یہ بھی تمہیں سچا کہہ لے، امین کہہ لے، حکم بنا لے، آپ کی زندگی کے صفحات کے ہر صفحے کو دیکھ لے، زندگی کے اور آپ کے ہر صفحے کو یہ دیکھ لے. جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے، اس کے بعد اگر جھوٹا کہتے ہیں تو خود جھوٹے ہو جائیں گے. 40 سال تک اگر امین کہیں گے، اب اگر امانت پہ شبہ کریں گے خود بے ایمان ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہو کہ نبی جو 40 سال تک اپنے کو منوا رہے ہیں، اور نبی کا معاملہ کیا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے دعوت شروع نہیں کرتا. تعین اللہ باذنہ، خدا کے حکم سے شروع کرنا. جب حکم ملے گا تب شروع کریں. جب حکم ملا تو 40 سال کے بعد 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر، جس کی مثال نہیں مل سکتی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کا ماننا ضروری، اسی کی وضاحت کی ہے حدیث شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، ایک ہے رسول کو چاہنا اور ایک ہے سب سے زیادہ چاہنا۔ تو رسول کے چاہنے کا نام ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے کمال ایمان۔ تو رسول کی محبت یہ ایمان۔ اس موقع پر کچھ شبہ ہو سکتا ہے، اس کو پھر میں سامنے رکھوں۔ کوئی کہ بھئی قرآن میں تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کا نام ایمان، خدا کی محبت کا نام ایمان، جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا دو جواب میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو الزامی جواب یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول کی محبت کی تقسیم کیسے کر دی؟ سچی بات تو یہ جو خدا کی محبت ہے وہی رسول کی محبت ہے۔ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، خدا کی محبت رسول کی محبت، رسول کی محبت خدا کی محبت، خدا کا ذکر رسول کا ذکر، رسول کا ذکر خدا کا ذکر۔ یہ آپ نے تقسیم کیسے کر دی؟ ایک کو دو کیسے کہہ دیا؟ ایک کو دو، جلتے ایک کو دو کون کہتا؟ جس کی آنکھ میں خرابی ہے وہ ایک کو دو ہے۔ ہاں احول ہوتے نا، آنکھ دبا کے دیکھو تو ایک دو نظر آتا ہے، ایک دو نظر آتا ہے۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لوگ پہنچے، ایک ایسا شخص پہنچا جو ایک کو دو دیکھتا اپنا علاج کرانے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کا حال کیا تھا؟ وہ ایک کو آٹھ دیکھتے تھے۔ جب پہنچے صاحب کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہا میں ایک کو دو دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے چشمہ ہٹایا اور کہا آپ آٹھوں کو یہی بیماری؟ گھبرا گیا، جب یہاں سے بھاگو، یہ تو ایک کو آٹھ دیکھتا۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ الماری میں آئینہ رکھا ہوا ہے، اٹھا لا۔ تھا ایک ہی، اور یہ لڑکا ایک کو دو دیکھتا۔ تو جا کے کہتا کہ ماسٹر صاحب وہاں تو دو ہیں، ادھر والا لاؤں یا ادھر والا؟ انہوں نے کہا ایک کو پتھر سے توڑ دے، جو بچے وہ اٹھا لا۔ اب یہ گیا، اس نے جب ایک کو پتھر سے توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹا ہوا دکھائی پڑا۔ آیا کہ میں نے تو یہ پر پتھر چلایا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا پتہ نہیں چلتا۔ ارے بیوقوف کو ایک ہی تھا، انہیں دو سمجھ لیا، ایک کو توڑا دوسرا ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھو آئینہ محبت الہی اور آئینہ محبت رسالت ایک ہی ہے۔ اور جو دو سمجھیں گے ایک پر پتھر چلائیں گے تو دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک پر پتھر چلائیں گے، آج گنبد خضرا کو گرم گرم نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، آج عظمت گنبد کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، آج محبت رسول کے شیشے کے اوپر پتھراؤ کیا جائے گا، مگر آپ میدان قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ ہم نے تو پتھر پھینکا تھا گنبد خضرا پر، یہ کعبے کا غلاف کیسے چل گیا؟ ہم نے تو توڑا تھا شیشے محبت رسالت کو، یہ شیشے محبت الہی کیسے ٹوٹ گیا؟ تو پتہ چلے گا وہ ایک تھا، تو نے دو سمجھ لیا، ایک کو توڑا دوسرا ٹوٹ گیا۔ تقسیم کرنے کا حق نہیں، مگر میں تحقیقی جواب دے کر کے اور بات کو مختصر اختصار کی طرف لے چلوں۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا کہا؟ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اور قرآن میں کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب ترجمہ کرو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو لا چکے، جو لا چکے، کیسے لائے؟ کیسے لائے؟ جو لا چکے وہ ان کی
تو کیسے لائے؟ رسول کی محبت سے. تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان، اور خدا کی محبت کا نام ہے نتیجہ ایمان. وہ ایمان کا پھل، وہ ایمان کا ثمرہ ہے، وہ ایمان کا نتیجہ جو ایمان لا چکے تو رسول کی محبت سے وہ ایمان والے ہوئے، اور جب لائے تو ان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خدا کے چاہنے والے ہو گئے. اور صحابہ کرام کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت. صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلیں، ایک ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں بات مختصر کروں. بارگاہ صدیق اکبر میں پہنچے فاروق صدیق اکبر کہتے ہیں ایک موقع پر کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنی چیزوں سے محبت ہے تو میں سمجھتے اتنی لمبی لسٹ آپ بنائیں گے کہ صبح تک مجھے پڑھنی پڑے گا. مگر حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. اے اللہ کے رسول مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. کیا؟ الجلوس عندک، بس آپ کے پاس بیٹھا ہے، پہلی چیز یہ. والنظر الیک، بس آپ کو دیکھتا ہے. انفاق مالی علیک، اور آپ پر مال لٹاتا رہا. تینوں محبتوں کا مرکز جو ہے ذات رسول. اور تو اس طرز عمل سے بتا دیا صدیق اکبر کیا ایمان نام ہے رسول کی محبت. آئیے فاروق اعظم کی بات کروں. وہاں جب آپ پہنچے تو وہ واقعہ مشہور ہے، واقعہ نگاہی مقصود نہیں، بار بار آپ سنتے ہیں، سنتے ہی رہیں گے. وہ یہودی اور منافق والا قصہ جانتے ہو. منافق ایک ہوتے ہیں کھلے ہوئے کافر اور ایک ہوتے ہیں چھپے ہوئے کافر. تو چھپے ہوئے کافر کو منافق ہے. تو کس کی باری ہے پانی چلانے کی؟ مسئلہ یہ ہے. تو حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے یہودی بھی گیا. تو منافق کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. ایک بات یہ بتاؤ کہ فیصلہ کرنے میں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ فیصلے میں تو یہ دیکھا جاتا معاملہ کیا. مگر چونکہ اس کا اسلام صحیح نہیں تھا نا، وہ اپنے اسلام کے نام سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. اور پھر سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، نبی کا فیصلہ پسند نہیں. پھر سوچا کہ نبی رحیم الفطرت ہیں، چلو عمر کے پاس، فاروق اعظم کے پاس، ان سے فیصلہ کرا. یہودی وہاں بھی جانے کو تیار، اور وہ سمجھ رہے کہ یہودی کا نام سنتا وہ گرم ہو جائیں گے. وہاں بھی پہنچے، میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. یہیں پر میں کہا کرتا ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ ہائی کورٹ کا ہارا ہوا سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہے. یہ بے وقوف سپریم کورٹ سے ہار کے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، وہاں سے ہار کر کے نیچے کی عدالت میں جا کر کے اپنا فیصلہ کرانا چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر بھی اس نے آ کے کہہ دیا، مجھ کو تو اس پر وہ لطیفہ یاد آ گیا. اصل میں ایمان تو ہے ہی نہیں، صرف نمائش کرنا ہے نا، صرف ایمان کا پروپیگنڈا کرنا. میں ایمان ہوں، میں مسلمان بھی یہودی، میں مسلمان بھی یہودی. یہ تو وہ قصہ ہو گیا کہ کسی صاحب کو کبھی سونا دیکھنے کو نہیں ملا، ایک مرتبہ اتفاق سے سونے کی انگوٹھی مل گئی. سونے کی انگوٹھی مل گئی. اب وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سونے والا ہوں، میرے پاس بھی سونا ہے، انہوں نے ترکیب کیا کی کہ حالانکہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے مگر انہوں نے پہن ہی لیا اپنے ہاتھ میں اور اپنی شہادت کی انگلی میں پہنا. اور پہن کر ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم یہ انگلی اٹھا دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ سونے کی انگوٹھی پہن لی. السلام علیکم یہ ان کا طریقہ تھا اپنی انگوٹھی دکھانے کہ میں سونے والا. اتفاق دیکھو کہ ایک حلوائی کی دکان پر چلا گیا، وہ غیر مسلم تھا. اب سوچا کہ اس کو سلام تو نہیں کروں گا تو یہ میری انگوٹھی کیسے دیکھے گا. تو پھر وہاں پر اس نے تمام تشت پہ مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی تو اسی انگلی کو اشارہ کیا، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے. تو سمجھ لیا لینا ہونا کچھ نہیں، یہ انگوٹھی دکھا رہا ہے بہت بھاؤ پوچھ رہا ہے آج. تو وہ بھی سونے کا کڑا پہنے ہوئے تھا، اس نے بھی آستی لکھائی
آستین کھینچ لیا, ایک انگوٹھی دکھا, پورا کڑا پہن کے تھا وہ, کھینچ لیا اور اپنے اس سے بتانے لگ بھائی اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ. مسلمان ہے, یہودی ہے, اسلام کی نمائش. مگر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اتنا سن لیا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں, اور منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اندر میں منافق خوش ہے کہ آج مراد پوری ہونے والی, یہودی کی گردن اڑنے والی. تلوار لے کر آئے, تلوار چلی, منافق کی گردن کٹ گئی, شور ہو گیا. عمر نے مسلمان کو مارا, عمر نے مسلمان کو مارا. کیوں؟ اس لیے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا جسے مارا, وہ نماز پڑھنے والا تھا جسے مارا. اور دیکھیے اجرت کتنی کی, اجرت اتنی کی کہ نبی کے شہر میں موجود, اور نبی سے نہیں پوچھتے کہ اے سرکار ہم کیا کریں. تو دیکھیے نبی سے پوچھ سکتے تھے نا, حالات کی تحقیق کر سکتے تھے, حالات کی تحقیق کر سکتے تھے, مگر نہیں کیا. وحی کا نزول ہو رہا ہے, آسمانی ہدایت کا تو انتظار کر لیتے ہیں, آسمانی ہدایت کا انتظار کر لیتے ہیں. یہ بھی نہیں تھا تو نبی سے جا کے پوچھ لیتے, گردن اڑا دی. بتا دیا انہوں نے کہ عشق جو ہے یہ اجرت پسند واقع ہوا ہے. جب یہ نبی کے حکم کو نہیں مانتا ہے تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کیا, بارگاہ رسالت میں طلبی ہوتی فاروق اعظم کی. فاروق اعظم نے جس ڈھنگ سے بھی بتایا, مگر جو فاروق اعظم کا جو معروضہ تھا, اس معروضے کا حاصل کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پورے کلام کا حاصل یہ تھا, یہ اللہ کے رسول, میں نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا, میں نے نماز پڑھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا, میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا. اس لیے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مشاجرات میں آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے, اور اس کے دل میں کھٹک بھی نہیں ہونی چاہیے, کھٹک بھی نہیں ہونی چاہیے. کما حقہ قبول کر لے. یقین جانو جن لفظوں میں فاروق اعظم نے اس بات کو ادا کیا تھا, انہی لفظوں کو حضرت جبریل لے کر آ رہے ہیں, انہی کلمات کو حضرت جبریل لے کر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے محبوب, فاروق کی زبان پہ قرآن بول رہا. لکھا نے معلوم یہ ہوا, فاروق اعظم نے بتا دیا کہ ہم نے رسول کو اپنے عشق سے مانا ہے, اور عشق جو ہے مہلت نہیں چاہتا, عشق کسی حکم کا انتظار نہیں کرتا, عقل حکم کا انتظار کرتی ہے, عشق حکم کا انتظار نہیں کرتا. کوئی معشوق سے پوچھ کر اس کا عاشق نہیں ہوا کرتا, کوئی کسی سے مشورہ لے کر اس کا محبوب نہیں ہوا کرتا. محبت جب ہوتی ہے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا, محبت کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے. فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور آگے آپ آئیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں, وہاں بھی ایک واقعہ عرض کروں. ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بچے کی شادی کے تعلق سے اپنا معروضہ پیش کیا. سرکار کبھی نفی تو فرماتے نہیں تھے, کہا عثمان کے پاس جاؤ. جب حضرت عثمان کے پاس یہ پہلی ملاقات تھی, کبھی کی جان پہچان نہیں, تو دیکھا حضرت عثمان اپنے غلام کو ڈانٹ رہے. کس بات سے ڈانٹ رہے؟ یہ چراغ کی پتی تم نے موٹی کر دی, اگر پتی پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا, تو جو تیل بچتا وہ دوسرے دن کام آتا. تو یہ سوچنے لگے کہ جو چراغ کی پتی پہ ڈانٹ رہا ہو اس سے ہم کچھ مانگے تو کیا ملے گا. یہ بیچارے سوچ میں پڑ گیا, ہمت نہیں پڑی کچھ کہنے کی, پلٹا. پھر سرکار نے بھیجا, کچھ کہا نہیں حضور, ہمت نہیں, جاؤ عثمان سے کہو. جب دوبارہ یہ آئے تو دیکھا دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے. تم نے دال میں نمک کی کنکری بڑھا دی, اگر وہ کنکری بچ جاتی تو دوسرے دن کی دال میں کام آتی. کہا وہ معاملہ اور بھی مشکل ہے,
ایک کنٹری کا حساب لینے والا، یہ مجھے کیا دیکھا؟ پھر واپس آ گئے، کہا نہیں سرکار نے کچھ کہا نہیں، حضور ہمت نہیں بڑھنی چاہو. پھر آئے اور آج آنے پر اب دیکھا کہ ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب گئے اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر کچھ خفا ہونا ہو تو مجھ پر نہ ہو. پہلے ہی مجھے اللہ کے رسول نے آپ کے پاس بھیجا کہ تم آئے چلے گئے. کہا بس یہ ضرورت ہے بچی کی شادی اور مجھے کچھ چاہیے تو آؤ میرے ساتھ لے گئے. اور جو کمرے میں مال و اسباب بھرے ہوئے تھے وہاں لے گئے، جتنا چاہو لے جاؤ. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ بتی کا حساب لینے والا، دال کی کنکری کو حساب میں لانے والا، ایسا سخی ایسا غنی. فوراً فراست ایمانی نے جواب دلا دیا، دیکھو سنو، میں میرا جان، میرا مال، میری ساری دولت اس کے مالک ہے محمد رسول اللہ، اس کے مالک ہے محمد رسول اللہ، اور میں تو صرف محافظ ہوں، میں صرف نگہبان ہوں. میرے اوپر اس سے زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے. مگر تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، چنتا کرو، تجھے تو مالک نے بھیجا ہے. سیدنا عثمان غنی کی طرز فکر نے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اپنے کو رسول کا غلام سمجھنے کا. اور سیدنا علی مرتضیٰ نے تو عجیب واضح مثال پیش کر دی. واقعہ تو بڑا مشہور ہے. سبوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے نہیں پڑھی. سرکار آپ کے زانوں پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے، عصر کا وقت جا رہا. اسلام کا قانون کہتا ہے اے علی نماز پڑھو، قرآن کا حکم کہہ رہا ہے اے علی نماز پڑھو. حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ محبوب کی نیند میں خلل آ جائے گا، نماز کی تو قضا ہو جائے گی مگر محبت کی قضا نہیں ہوتی. سرکار کی نیند اگر تکلیف ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے فیصلہ کیا، نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا. دیکھیے حضرت علی کی اس طرز عمل سے آپ دیکھیں، نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے اور عبادت پر ایمان ہی کو ترجیح دی جا سکتی. انہوں نے بتا دیا کہ رسول کی محبت یہ ایمان ہے اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر ایمان ہی چلا گیا تو عبادت کہاں رہے گی؟ انہوں نے اپنے انداز سے ثابت کیا، نماز چھوڑ دی، سورج ڈوب گیا، اسے تو ڈوبنا تھا مگر دوستو عبادت کے جانے کا غم بھی تھا. آنکھ سے آنسو آئے، وہ آنسو رخسار نبوت پہ کیا. علی کی آنکھوں کی یہ آنسو کی قیمت ہم نہیں بتا سکتے، جو گرے تو رسول کے چہرے پہ گرے. سرکار بیدار ہوئی اور کہا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور نماز ہم نے نہیں پڑھی. تو اگر حضور یہ کہہ دیتے اے علی تم نے غلطی کی، اے علی تم نے غلطی کی، جاؤ قضا پڑھ لو، آئندہ ایسا مت کرنا، آئندہ ایسا مت کرنا، میں ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچاتا. عبادت پہلے ہے، محبت بعد میں. عبادت پہلے ہے، محبت بعد میں ہے. مگر نبی نے تو یہ کہا اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا. فرد علیہ الشام فطلعت الشمس، اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، آفتاب کو لوٹا دے، آفتاب کو لوٹا دے. سرکار نے کہا تو آفتاب پلٹ آیا، آفتاب پلٹ آیا. دیکھا حضرت علی کے لیے یہ وہ وقت تھا جو ترک عبادت تھی عبادت، یہاں ترک عبادت عبادت بن گئی. سورج پلٹا دیا. کیوں پلٹایا؟ اچھا ایک بات دیکھنا کہ وہی عصر آئی ہے جو گئی، اس لیے کہ جنہوں نے نماز پڑھ لیا تھا انہوں نے پھر نماز نہیں پڑھی. اگر سب پڑھتے تو ہم سمجھتے یہ دوسری عصر آ گئی. وہی عصر لوگ کہتے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مگر یہی نبی ہیں جو گئے ہوئے وقت کو پلٹا رہے. حضرت علی یہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف نبی کو یہ دکھانا تھا کہ علی تو نے میری محبت میں عبادت کو چھڑایا تو میں تجھ سے قضا نہیں پڑھاؤں گا، ادا پڑھاؤں گا.
چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹانا پڑے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ میری محبت نماز قضا نہیں کراتی، میری محبت نماز قضا نہیں کراتی، ادا بڑھاتی۔ دوستو، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے عبادت کو راحت رسول پر قربان کر کے یہ بتا دیا اور واضح کر دیا، ایمان نام ہے رسول کی محبت۔ دوستو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے جانوروں کا تم مقابلہ کر سکو اور سر اٹھا کر ان کے سامنے چل سکو اور ان سے اپنی شرافت و کرامت منوا سکو، تو تم دیوانے ہو جاؤ محمد عربی، تم عاشق ہو جاؤ رسول عربی کے، کیونکہ ساری کائنات تمہاری فرما بردار ہوگی۔ ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم پیچ۔ شیخ سعدی نے کہا یکیدی لمز عرصہ رودبار کہ پیش آمدم پر پلنگے سوار۔ رودبار کے جنگل میں ایک صاحب کو دیکھا کہ شیر پر بیٹھے چلے آئے، شیر پر بیٹھے چلے آئے، جنا ہال ازاں ہال فرمن گرفت کہ ترسی دنم پائے رفتن بباس۔ ایسا خوف طاری ہوا شیخ سعدی پر کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، بھاگیں بھی رہے۔ تبسم کنا دست برلت گرا کہ سعدی مدا راجدی شگا۔ مسکراتے ہوئے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، اے سعدی تعجب مت کر کے دیکھ رہے ہو، تو ہم گردن حکم داور نہ پھیر کہ گردن نہ پیچس دے حکم تو وہ ہے، تو بھی اپنے خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر۔ دنیا کی کوئی چیز تیری نافرمانی نہیں کر سکتی، تجھ سے گردن نہیں پھیر سکتی۔ دوستو، سیدھی کی بات یہی ہے، ہم اپنے کو مومن ثابت کر لیں، یقیناً بلندی ہمارے لیے، برتری ہمارے لیے ہے، شرافت ہمارے لیے ہے، عزت ہمارے لیے ہے، کرامت ہمارے لیے ہے، سب کچھ بس یہ خدائی وعدہ۔ عزت کون دیتا؟ خدا۔ کرامت کون دیتا؟ خدا۔ شرافت کون دیتا؟ خدا۔ برتری کون دیتا ہے؟ خدا۔ کامیابی کون دیتا ہے؟ خدا۔ وہی کہہ رہا مومن ہو جاؤ تو سب دیتا ہوں، پہلے مومن ہو جاؤ۔ اب اگر وہاں سے کچھ نہیں مل رہا تو کمی ہمارے اندر، ادھر سے کچھ نہیں مل رہا تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اس چیز کو نوٹ کر کے جائیے کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔